السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے دیش میں کیا چل رہا ہے، دیش کے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن آج کی میری خاص خبر ترکی کے لیے رہے گی۔ جو آتنکی جو حملہ ہوا تھا وہاں پہ ترکی میں 2 دن پہلے، بلکہ 3 دن ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو خبر اس لیے نہیں دیا کیونکہ بہت بزی تھے اپنے یہ خبروں کی وجہ سے۔ جی سی سی کا، بابری مسجد کا، اب جا کے یہ دے رہا ہوں تیسرے دن، دیری ضرور ہوئی ہے لیکن بتاؤں گا تفصیل سے، کیونکہ سارے معلومات آ چکے ہیں میرے پاس، کیونکہ کس نے کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کس کی چال تھی یہ، کس کی آنکھ تھی یہ، اس کے پیچھے کون ہے، کس کا کیا کے لیے کرایا گیا، یہ سارے چیزیں اس کا خلاصہ کروں گا، پردہ فاش کروں گا۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میں، جو ترکی میں جو آتنکی حملہ ہوا اس میں اب تقریباً 36 جنوں کی جانیں جا چکی ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمان تھے وہ لوگ شہید ہوئے، غیر مسلم تھے وہ مر چکے ہیں۔ بہرحال جو ہوا بہت غلط ہوا، یہ صرف سوچی سمجھی سازش ہے۔ جس طریقے سے ترکی جو مسلمانوں کی سپورٹ میں اسلام کی کا محافظ بن کے جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کے قدموں کو روکنے کے لیے اس کے ملک میں یہ کام کرایا جا رہا ہے۔ یہ کرایا کون، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، یہ اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ اسرائیل کے کہنے پر، اسرائیل کے دماغ سے یہ کام انجام دیا گیا۔ یہ کرنے والے الجیریا کے 6 باشندے ہیں، جس میں سے 2 پکڑے گئے، 4 ابھی لاپتہ ہیں۔ 4 ابھی لاپتہ ہے، 2 پکڑے گئے، 2 جنے قبول لیے ہیں، لیکن 4 جنے وہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو بہت جلد ہی پکڑے جائیں گے، بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ آپ لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہ کتنے بھی کمینی حرکت کرو، کتنے بھی نیچ حرکت کرو، کتنی بھی ذلیل حرکت کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے ان کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ وقتی طور سے ترکی کو پریشان ضرور کیا گیا ہے، پریشان ضرور ہوا اس نے، کیونکہ اس کے پاس جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا۔ مالی نقصان کا تو کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو جانی نقصان ہوا اس میں رجب طیب اردگان بہت اداس نظر آئے، بہت مایوس نظر آئے۔ بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے آج اپنی قوم سے خطاب بھی کیا، یہی کہا کہ جو قدم انہوں بڑھا چکے ہیں اسلام کے لیے اور ان دشمن دیشوں کے لیے جو اسلام سے اور مسلمانوں سے جو جلتے ہیں، جو تعصب رکھتے ہیں، ان کو تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ابھی تک اس طریقے سے کام کر رہے تھے، اب آگے چل کے اور کھل کے کام کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے۔ اب اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اسرائیل کے پیچھے کون ہے، اسرائیل کس کا نسل ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ امریکہ کی بہت بڑی چال ہے اس کے اندر۔ میں تو حالانکہ یہ 2 جو پکڑے گئے الجیریا کے، وہ لوگ تو نام لیے ہیں، اور 4 کا اور بتائے ہیں کدھر سے آئے ہیں وہ لوگ۔ یہ سارے چیزیں ایک مشن ان کا کام کر رہا ہے کسی طریقے سے ترکی کو روکنے کے لیے، ترکی کے قدموں کو روکنے کے لیے۔ جس طریقے سے تیزی سے ابھر رہا ہے ترکی، امریکہ کو برداشت نہیں ہو رہا، امریکہ بہت خوف میں ہے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل بڑی چنتا میں ہے، اور یہی سمجھے تھے کہ جو ہے سو یہ لوگ ہاتھ کو نہیں لگیں گے، اپنا گیم کریں گے اور نکل جائیں گے،
لیکن ویسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ترکی کے ساتھ ہے، ترکی عوام کے ساتھ ہے، اور اس مشکل گھڑی میں سارا اسلامی ممالک سارے ترکی کے ساتھ ہے، ترکی کی عوام کے ساتھ ہے، اور ترکی کے لیے انشاءاللہ دل کھول کے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ان کو حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ایسے شے سے ایسے شر سے محفوظ رکھے. بہرحال آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ جو ترکی کے حالات ہے اس وقت بہرحال فکر کرنے والی بات نہیں ہے، نارمل ہو چکے ہیں. اور یہ 2 سے انشاءاللہ یہ اور 4 کہیں پہ بھی رہو، رجب طیب اردگان نے یہ وعدہ کیا ہے اگرچہ وہ زندہ رہے، اگرچہ تو دنیا کی کون سی بھی کنٹری میں رہو ان کو نکال لایا جائے گا، اور یہ چیز کا انشاءاللہ تعالی جواب بھی دیا جائے گا. کس کو جواب دیا جائے گا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح. یعنی اسرائیل کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ چھوٹے گا وہ، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. کیونکہ اس نے وہ جو کام کیا اب اس کی سزا تو اس کو ملنا ہے. یہی سوچتے رہا کہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ترکی پیچھے ہٹ جائے گا، یا ترکی خاموش بیٹھ جائے گا، یا ترکی ڈر جائے گا. ترکی ڈرنے والا نہیں ہے ملک، ترکی ڈرنے گھبرانے والا نہیں ہے، ترکی گھس کے نکلنے والا ہے، گھب بول کے دینے والا ہے. آنے والے ٹائم پہ پتہ چلے گا ترکی کیا کرے گا اور کیا نہیں کر سکتا، کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا. یہ آنے والے کچھ ٹائم میں پتہ ضرور چلے گا. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اور ترکی کے لیے اور ترکی عوام کے لیے دعاگاہ ہو جاؤ، دعا کرو. دیکھو ترکی آج جو حالات میں بھی ہے، جو مشکل گھڑی میں ہے، یہ صرف یہ ہم مسلمانوں کے لیے اور ہمارے اسلامی دیشوں کے لیے لڑتے ہوئے یہ 4 دشمنوں کو بڑھا لیا ہے. پہلے سے ہی اس کے دشمن تھے، نہیں تھے بول کے نہیں، لیکن اب اور بڑھا چکا ہے اس نے، کیونکہ وہ اب جو کام کر رہا ڈنکے کی چوٹ پہ کام کر رہا، اور وہ کام ایسا کر رہا جو آپ لوگ اچھی طرح دیکھتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ خبر دینا بہت ضروری تھا جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ترکی کے حالات اب نارمل ہو چکے ہیں. استنبول ہو یا دوسرے ایسے کوئی بڑے جو شہریں ہیں، وہاں پہ جس طریقے سے کل جو ادھم مچی ہوئی تھی، جو پریشان حال تھے، جو مارکیٹس بند تھے، وہاں کے منسٹری کے دفاتر بند تھے، ضروری چیزوں کے اوپر بند کیا گیا تھا، لیکن آج 5 بجے کے بعد کھول دیا گیا ہے. اور دھیرے دھیرے جو وہاں کی زندگی تیزی اختیار کر لی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنے گھبرانے کی. اور جس کے لوگ ترکی جا چکے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ باحفاظت ہے، محفوظ ہے. اس لیے آپ لوگ کوئی چیز سوچو مت، نہ ویسا کوئی چیز دماغ میں لاؤ، اور نہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ان کے حق میں دعا کرو، اور ترکی کے لیے دعا کرو. اللہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور جو لوگ جو مقصد کے گئے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے. یہ دعا کیجئے آپ لوگ، اور نمازوں کی پابندی کریے، اور ترکی کے حق میں دعا دیجئے انشاءاللہ. جو اس وقت OIC نے بھی ایک ایکشن لیا ہے، اور جس طریقے سے OIC نے نیک تمنائیں ظاہر کیے، نیک ارادے ظاہر کیے ہیں، اور جو وہاں کے جنرل سیکرٹری بھی وہ دھماکے میں زخمی ہوئے تھے، اب ان کی بھی صحت اچھی ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے. لیکن رجب طیب اردگان کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ برابر جواب دیا جائے گا. جواب کیسے دیا جائے گا، کب دیا جائے گا، یہ بتانا تو مشکل ہے، لیکن رجب طیب اردگان چھوڑنے والے نہیں ہیں. ان کا جواب تو پتھر سے برابر مل کے رہے گا انشاءاللہ. اور جو کریں گے غلط وہ تو بچیں گے نہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو ایک سچائی ہے. بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، سارے منظم متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے
نمازیں مس مت کریے، اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام علیکم۔